جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا, کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا, فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے, مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے. سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرکزی مسجد میں جو ہوا پچھلے ہفتے, اس کی جانکاری آپ کے پاس بھی ہوگی, آپ نے بھی دیکھا, آپ نے اپیل بھی کی ہے. میں آپ سے سب سے پہلے تو آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, غلطی تو ہوئی ہے, اس کو تو ماننا پڑے گا, اور بہت نقصان ہوا اس کی وجہ سے. کتنے لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں. پوری کنٹری, پورا دیش مل کر کے جس چین کو توڑنا چاہتے تھے یا چین بننے سے روکنا چاہتے تھے, ابھی اس کا کام کافی کٹھن ہو گیا ہے اور کافی محنت اور ایکسرسائز کرنی پڑ رہی ہے اس چین کو بننے نہ دینے کے لیے. تو بہرحال نقصان تو بہت ہوا ہے, تکلیف بھی بہت ہوئی ہے لوگوں کو سارے دیش میں, جگہ جگہ. مدنی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے, کیونکہ اب تک جو پتہ چل رہا ہے, ابھی ٹھیک ہے, چلیے یہ بات ہم مانتے ہیں کہ علاج پر اور اپچار پر دھیان رکھنا زیادہ ضروری ہے, لیکن اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے اس کا بھی تو پتہ لگانا ضروری ہے. کیوں آروپ یہ لگا, کیوں اتنے ٹائم تک وہ لوگ وہاں پر رہے, باہر کیوں نہیں نکلے؟ ہاں, اب اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ویکیٹ کرو اسے, اور جو آرگنائزرز ہیں وہ ویکیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے, پولیس کا کہنا ہے. دوسری طرف ان آرگنائزرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں صرف روڈ پرمٹ دے دیا جائے تو ہم لوگوں کو شفٹ کر لیں گے, بسوں سے بھیج دیں گے. اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں, دونوں باتیں, کہ اس کو بنا انویسٹیگیشن کے پتہ نہیں چل سکتا کہ یہاں کس کی غلطی ہوئی ہے. بہرحال غلط تو ہوا ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کی غلطی سے ہوا ہو, چاہے آرگنائزرز کی غلطی سے ہوا ہو, پر ہوا ہے بہت غلط. اب یہ سوچنا یہ بھی آ رہی ہے, جیسے آپ نے غازی آباد میں سنا ہوگا کہ غازی آباد میں کچھ جو تبلیغی جماعت میں شریک جو لوگ ہوئے تھے وہ وہاں پر بدسلوکی کر رہے ہیں, بنا کپڑے کے گھوم رہے ہیں. نرسوں نے شکایت کی ہے, سی ایم او نے شکایت کی ہے, غازی آباد میں معاملہ بھی درج ہوا ہے. میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. جتنا میں تبلیغی جماعت کو جانتا ہوں, اس کا کوئی بھی ممبر ایسی گری ہوئی حرکت کے, نرسوں کی چھوڑیے, کسی گھر کی عورت کے سامنے بھی وہ کم کپڑے میں رہے, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے کسی آدمی کے ٹچ میں ہونے کی وجہ سے اس کو لایا گیا ہو, اور وہ کیسے ہی عام قسم کا آدمی ہو. میں اس بات کی گارنٹی تو نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن مجھے وشواس نہیں ہوتا کہ تبلیغی جماعت کا کوئی آدمی. مولانا مدنی کی جو آڈیو اور ویڈیو ہے وہ لائن ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ہم انتظار کریں گے وہ واپس آ گئے. جی مدنی صاحب, آپ کا آڈیو اور ویڈیو کنیکشن تھوڑا سا کٹ گیا تھا, جی آپ بول رہے تھے. ایک تو بات یہ میں بہت ہی چھوٹے سے شبدوں میں کہوں, مجھے وشواس نہیں ہوتا کہ تبلیغی جماعت کا کوئی آدمی ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا, نمبر ایک. اس کے باوجود اگر کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے اور میڈیکل اسٹاف نے کوئی کمپلینٹ کری ہے تو اس پر ترنت انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور سخت سزا ہونی چاہیے. یہ اب میں ایک بار دوبارہ تیسری بات یہ کہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو جہاں جہاں کوارنٹائن کر کے ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے, وہاں کچھ ذمہ داروں کو, کچھ علماء کو کانٹیکٹ کر کے ان لوگوں کو کنٹرول رکھنے اور تسلی دینے کی کوشش ہونی چاہیے کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف نہیں ہو رہا ہے, تمہارے فیور میں ہو رہا ہے. ایک بڑا بھرانتی یہ پھیلی ہوئی ہے, کچھ بھیڑ کی وجہ سے بھی, کچھ اور ریزن سے بھی بھرانتی ایسی پھیل گئی ہے کہ لوگ یہ کنفیوز ہیں, یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف ہو رہا ہے, ہمیں تو یہ بند کر دیا, زبردستی بند کر دیا. حالانکہ زبردستی کچھ نہیں ہے, تمہارے مفاد میں, تمہارے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے, تمہارے بینیفٹ میں کیا جا رہا ہے, تمہارے بھی اور تمہارے چہیتوں کے بینیفٹ میں. تو اس کے لیے
सिंसियर समझदार और जिम्मेदार लोगों को भी इसमें उनका कोऑपरेशन लेना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है। मती साहब, मुस्लिम समाज से आपकी क्या गुजारिश रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें आज भी जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई कि लोग जुमे की नमाज अदा करने जाना चाह रहे हैं जबरदस्ती, कहीं पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई, हम देख रहे हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जगह जगह से ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। आपको नहीं लगता रिलीजियस लीडर्स को सामने आकर के अपील करनी चाहिए कि भाई अभी सब रोक दीजिए, घर में रहिए? हाँ बिल्कुल, हम बार बार कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लाखों यानी 10 लाख के करीब मस्जिदें हैं पूरे मुल्क में। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे मालूम है, लेकिन लाखों मस्जिदें हैं इस मुल्क में और 5 वक्त की नमाज होती है, सिर्फ जुमा ही नहीं है, 5 वक्त की नमाज होती है डेली, और वो सारी बंद हैं इस वक्त। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 99.9% लोगों ने लॉकडाउन पर अमल किया हुआ है। और मैं देखिए आपको पूरे विश्वास के साथ आपके इस टीवी चैनल के जरिए से मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर सेहत के लिए कोई चीज नुकसानदेह है और ये तो जानलेवा चीज है, इससे अगर बचने की कोशिश नहीं की गई, डॉक्टरों की बात नहीं मानी गई, तो ये खुदकुशी जैसा है, और खुदकुशी इस्लाम में हराम है। एक बात अपने लिए हो गई है। दूसरी बात यह कि आपको अगर किसी वजह से ये लग जाए, जाने या अनजाने बीमारी, तो जब तक आपको ये मालूम होगा कि आपको ये बीमारी लगी है, तब तक आप बहुत सारे लोगों को लगा सकते हैं, उसमें आपके चहेते भी हो सकते हैं। तो ऊपर वाला ऐसा वक्त लेकर ना आए कि आपको या आपके चहेतों को कोई गम देखना पड़े। तो हरगिज हम इसको गुनाह और हराम समझते हैं, को किसी तरह की बेएहतियाती करने को सख्त गुनाह है ये। इससे नमाज पढ़ने के जाने की आप बात कर रहे हैं और जमा होने की आप बात कर रहे हैं और सोचते हैं कि परवरदिगार मालिक जो है राजी हो जाएगा। राजी नहीं होगा, वो नाराज हो जाएगा, जी, आप मुजरिम हो जाएंगे। मती साहब, 2-1 सवाल मेरे और। अगर आप तमिलनाडु में देख लें, दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नॉर्थ ईस्ट में देख लें, पूर्वोत्तर राज्यों में, सब जगह से जो एकदम से जो केसेस बढ़े हैं, दिल्ली में जो उन्होंने आंकड़े दिए उसके हिसाब से 56% मामले जो हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जो जितने टोटल कोरोना वायरस के मामले हैं। आप नहीं मानते हैं कि इसको सिर्फ भूल बोलना जो है वो ठीक नहीं होगा? हम बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हारे हैं कोरोना की, सिर्फ एक हादसे की वजह से। देखिए, आप उसको जो चाहे बोल लें, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये कोरोना वायरस से एक बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। हम लोगों को बहुत सिंसियरिटी के साथ उसे लड़ना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ उसको, जैसे टीवी चैनल पे आपकी बिरादरी उसको जिस तरह से कम्युनल रंग दे रही है और मुल्क में नफरत का जो माहौल पैदा हो रहा है कि मुसलमान ही कोरोना लाने के लिए जिम्मेदार हैं, और